بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک پر، ایسی ٹاپک جس کا تعلق ہندوستان میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں سے ہے، اور وہ ٹاپک ہے اپنے ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ میں ایم ڈی، ایم او ایس ڈی اور محمد کے فرق کا۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے اپنے پرانے ڈاکومنٹس میں، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں یا پھر آدھار کارڈ یا پین کارڈ وغیرہ ہوں، اس میں ان کا نام ایم ڈی یا ایم او ایس ڈی ہے، اور ان کے بنانے میں ان کو کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن جب پاسپورٹ کی باری آتی ہے تو پاسپورٹ میں ایم ڈی یا ایم او ایس ڈی نہیں لکھا جاتا ہے، وہاں پر پورا نام لکھا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا ریزن کیا ہے اور اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اس سارے موضوع کا جائزہ لیں۔ سمجھ لیتے ہیں کہ ایشو کیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ پاسپورٹ گائیڈ لائنز کے حساب سے کسی بھی ویکتی یا کسی بھی پرسن کے نام کے انیشیلز پاسپورٹ میں نہیں لکھے جائیں گے۔ انیشیلز کا مطلب ہے نام کو شارٹ فارم کر کے ایک دو لیٹرز ذکر کر دیے جائیں، جیسے یہی جو نام مشہور ہے محمد کا ایم ڈی یا ایم او ایس ڈی لکھنا، اسی طرح سید کا ایس ڈی لکھنا، شیخ کے لیے ایس کے لکھنا۔ اب چاہے آپ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ناموں میں چلے جائیں، سبھی مذاہب کے ماننے والوں یعنی ہندوستان میں رہنے والے سبھی شہریوں پر یہ قانون لاگو ہے کہ ان کے نام کے انیشیلز کو یعنی ابتدائی حروف کو نہیں لکھا جائے گا۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے رولز بھی ایشو کیے ہیں، گائیڈ لائنز بھی ہیں، اور انڈین پاسپورٹ کا ایک ایکٹ بھی ہے جس میں یہ ساری چیزیں صاف طریقے سے مینشن بھی ہیں۔ اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے مثال دے کر بھی بتایا ہے کہ پی کے جین اگر کسی کا نام ہے، یعنی پیوش کمار جین نام ہے، تو پی کے جین نہیں لکھا جائے گا، پورا نام ہی لکھا جائے گا، چاہے اس پرسن کے سارے ڈاکومنٹس پر پی کے جین ہی کیوں نہ لکھا ہوا ہو۔ اب دقت اور پریشانی کہاں پر آتی ہے کہ آپ کے آدھار کارڈ میں ایم ڈی لکھا ہوا ہے، آپ کے ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹس میں مثال کے طور پر ایم او ایس ڈی لکھا ہوا ہے، یا پھر آپ کے پین کارڈ میں نام کے انیشیلز لکھے ہوئے ہیں۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں اپنے اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ، سلاٹ بکنگ کے ٹائم پہ، چاہے آپ سارے کے سارے ڈاکومنٹس لے کر چلے جائیں جس میں ایم ڈی یا ایم او ایس ڈی لکھا ہوا ہوگا، پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاسپورٹ میں ایم او ایچ اے ایم ایم ای ڈی یا اے ڈی، جو چاہے اسپیلنگ آپ اس پہ استعمال کرتے ہیں وہی لکھے گا، اور انیشیلز کو وہاں پر مینشن نہیں کیا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ رول انڈیا کے سبھی ڈپارٹمنٹس والے لاگو کر لیتے، یعنی جس سے آپ کی ولادت ہوئی یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا اور آپ نے اس کے برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا ارادہ کیا اور آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ کے اپلیکیشن فارم میں ایم ڈی لکھا ہے تو ڈپارٹمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتا، لیکن ایم ڈی برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والے بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ نے آدھار کارڈ بنایا ہے، آدھار کارڈ بناتے وقت میں آپ نے ایم ڈی یا ایم او ایس ڈی لکھا، آدھار کارڈ والے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پین کارڈ بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ایم ڈی یا ایم او ایس ڈی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یہ ایکسیپٹ نہ کیا جاتا تاکہ کسی سے غلطی نہ ہوتی، لیکن پاسپورٹ والوں نے اپنا رول الگ بنایا ہے، چونکہ ان کا ریلیشن، ان کا تعلق انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے۔ آپ کو پاسپورٹ بنا کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ انڈیا سے باہر کا سفر کریں، ٹریول کریں، تو انٹرنیشنلی جو رولز بنے ہوئے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے پاسپورٹ میں انیشیلز نہیں لکھے جاتے۔ تو پریشانی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے باقی سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاسپورٹ کے ساتھ الائن نہیں کرتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک صاحب کی رائے، بلکہ کچھ اور افراد نے بھی یہ رائے اور مشورہ دیا تھا کہ ایسا کیا جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر پاس کر لیا جائے کہ انڈیا میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں جن کے ناموں میں انیشیلز کا فرق ہے، یعنی ایم ڈی، ایم او ایس ڈی اور محمد، یہ سب کے سب ایک ہی مان لیے جائیں۔ رائے سننے اور بولنے میں بہت اچھی ہے، لیکن میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہم نیشنل لیول پر تو یہ کام کر لیں گے، لیکن انڈیا سے باہر جب ہم میں سے کوئی فرد ٹریول کر کے جائے گا تو وہ کیسے اپنے سبھی ڈاکومنٹس کو ایک جیسا کر کے پیش کر سکتا ہے؟ جاب کرنے کے لیے جائیں یا کسی اور کنٹری میں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ان کی یونیورسٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی ڈاکومنٹس کو، کیونکہ اب مینولی لکھنے کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، سب کا سب سسٹم سے اسکین ہوتا ہے، تو اسی لیے ضرورت ہے کہ ہمارے سارے ڈاکومنٹس ایک دوسرے کے ساتھ الائن کر کے رہیں۔ اب آتے ہیں اس پرابلم کے سلوشن کی طرف۔ ایشو تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کسی بھی قیمت پر آپ کا نام، چاہے آپ کے ڈاکومنٹس میں ایم ڈی ہو یا ایم او ایس ڈی ہو، وہ محمد ہی لکھے گا، اور انیشیلز وہ اپنے پاسپورٹ میں نہیں لکھے گا۔ سسٹمز اب اسکین کر رہے ہیں تو ایسے ناموں کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ایشو ہی نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فردر اور فیوچر میں بہت زیادہ مشکل پیش آئے۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ایشو کروا لیں۔ گزٹ پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنایا ہے، بہت سارے حضرات ہماری آفس سے بھی رجوع کر رہے ہیں اور ان کا کام اچھے طریقے پر کر کے دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ ایک گزٹ ایشو کروا لیں کہ ایم ڈی
یا MOHD والا جو پرسن ہے وہی سیم پرسن وہ ہے جس کے نام پر یہ پاسپورٹ ایشو کیا جا چکا ہے. یعنی گزٹ نوٹیفیکیشن یہ کام کرے گا کہ یہ پرسن جس کا نام MD لکھا ہوا ہے اور جس کے پاسپورٹ میں MOHD لکھا ہوا ہے وہ دونوں الگ الگ بندے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی فرد ہے جس نے اپنا نام چینج کر کے اب محمد اپنا پورا نام لکھ لیا ہے. گزٹ سے آپ کو دو فائدے ہوں گے. ایک تو فائدہ یہی ہوگا جو بتایا گیا کہ دو الگ الگ پرسن شمار نہیں ہوں گے, آپ کا گزٹ درمیان میں آ کر دونوں بندوں کو ایک کر دے گا. دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اپنے ڈاکومنٹس چینج کروا سکتے ہیں. ہر ڈاکومنٹ کو چینج کرنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس پر ایک چھوٹا سا مختصر ویڈیو بنا دیں کہ کس ڈاکومنٹ کو چینج کرنے کی لمٹ گورنمنٹ نے کتنی طے کی ہے اور آپ کس ڈاکومنٹ کو کتنی بار چینج کروا سکتے ہیں. وہ کسی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا. لیکن گزٹ کے ذریعے سے آپ آدھار کارڈ, پین کارڈ, آدھار ایک صحیح ہو جائے تو بہت سارے ڈاکومنٹ صحیح ہو جائیں گے, اور اس گزٹ نوٹیفیکیشن کو لے کر آپ اپنے ایجوکیشن کے ڈاکومنٹس بھی اپنے پاسپورٹ کے ساتھ الائن کر سکتے. تو ایک مختصر سا ویڈیو تھا جو ہم نے اس اہم ٹاپک پر بنایا ہے. امید کہ بہت سارے حضرات کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا. آپ ہماری پلے لسٹ بھی چیک کر سکتے ہیں, اس میں 10 کے قریب ویڈیوز ہیں. آپ کا 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. ڈاکومنٹس کے اوپر جتنے ویڈیوز بن رہے ہیں ان سبھی ویڈیوز کو ایک پلے لسٹ میں رکھ دیا گیا ہے. آپ 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ نکالیں گے تو آپ کے بہت سارے ایشوز کا حل انشاءاللہ آپ کو ان ویڈیوز میں مل جائے گا. ان جیسے ویڈیوز کو حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہم سے جڑے رہیں. اس تعلق سے کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ID بھی ہے. فون نمبر میں جان بوجھ کر نہیں دیتا ہوں کسی مصلحت کی وجہ سے. آپ ای میل کریں گے تو ای میل کے ذریعے آپ کو فون نمبر دے دیا جائے گا اور آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.